کلام معصوم کا مطلب ہے معصوم کی صحبت میں رہنا. تو فرمایا دعا کر، دعا ہی تمہاری زندگی کو بنا. یہ دعا ہے، خدا سے مانگو گے تو خدا عطا کرے گا. یہ رات دعا کی رات ہے. اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما. پھر فرما واصلح لی فی دنیائی، صرف دین کی نہیں، اے خدا صحیح العقیدہ بنا، میرے دین کو صحیح فرما. دوسری چیز فرمایا واصلح لی دنیائی، اے خدا میری دنیا کو بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ التی فیہا معاشی، کیونکہ دنیا میں میرے رزق کی وابستگی ہے. بارہا کا جس جوان کی نوکری اچھی نہیں، بزنس اچھا نہیں، کمائی اچھی نہیں، یہ محتاج رہے گا. یہ ریلیشن ہے، پھر اس کا دین بھی صحیح نہیں رہے گا. یہ صبح سے شام تک اگر رزق و روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کا دین بھی خراب ہو جائے گا. فرمایا اے خدا میری دنیا بھی صحیح فرما، کیونکہ میری دنیا سے کس کا تعلق ہے؟ میرے معاش کا تعلق ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ کمال قرآن ہے. جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت، اتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا. مطلب تم نے ایکول ہو کے چلانا ہے. مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ الگ ٹاپک ہے. نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا. نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا. نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے. دو میم جوان یاد کر لیں، میں نے کئی مجالس میں کہا، ایک میم معاد، ایک میم معاش. آگے جملہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا کو بنا، کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میرا مال جڑا ہوا ہے، میری اکنامک و اقتصاد جڑا ہوا ہے. پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت کو بنا، الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے. اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی، اس دنیا کا فائدہ کیا؟ اگر دنیا بنی لیکن میرا معاد نہ بنا. دو میم، میم معاد، میم معاش، یہ دو میم یاد رکھیں. معاد کا مطلب اکنامک، معاد کا مطلب قیامت، معاش کا مطلب اکنامک، اقتصاد، پیسہ. مولا فرماتے دونوں کو بنا. نظام دجال کون سا نظام ہے؟ ایک آنکھ والا نظام. کون سی آنکھ؟ پیسے کی آنکھ، معاش کی آنکھ. دوستی کرے گا پیسے کی بنیاد پہ، ملکوں سے تعلقات پیسے کی بنیاد پہ. امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے پیسے کی بنیاد پہ. مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے کیونکہ اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، یہ بیچی جائیں گی، ان کی اکنامک مضبوط ہوگی، ان کا مال آ جائے گا. فلم انڈسٹری پیسہ، دوستیاں پیسہ، تعلقات پیسہ، ایم پی ایم این اے، سیٹیں ویٹیں، سب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے. اب ان کے معاشرے اتنے کنٹرولڈ معاشرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو کنٹرول آخرت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، مال کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. یہی پاکستانی بچہ جب پاکستان میں کراچی کے روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے، یہ سگنل توڑتا ہے. اور یہی بچہ جب یو کے جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی تمہیں کس نے روکا؟ کس نے تجھے آرڈر دیا؟ وہاں تم مہذب نہیں تھے، یہاں تم مہذب کیسے بنا؟ وہاں کچرا تم روڈ پہ پھینک رہے تھے، یہاں تم ایک چھوٹا سا کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینکتے. یہ کون ہے جو اس کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی آنکھ ہے یا یہ دجال کی آنکھ ہے؟ دجال کی آنکھ پیسے کی آنکھ ہے. کس آنکھ سے ڈرتا ہے؟ اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے جو سگنل پر بھی لگی ہے، جو روڈ پر بھی لگی ہے. کہ مولانا یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے وہاں گیا، اور اگر میں نے ایک سگنل توڑا $50 دینے پڑیں گے، $400 دینے پڑیں گے. دبئی کا سگنل توڑا 500 درہم دینے پڑتے ہیں. اب کہتا ہے میں مال کمانے آیا، اب سگنل توڑوں گا تو نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے. تو اسے فکر کس کی ہے؟ مال کی فکر کی وجہ سے یہ سگنل نہیں توڑتا. لیکن ایک دوسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے. امام حسین کے پاس جوان ہے، مولا میں گناہ کی عادت ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا. امام نے فرمایا دو کام جا کے کر، اس کے بعد تیری مرضی ہے، جا کے گناہ کر. کہ مولا کون سے کام؟ کہ ایسی جگہ گناہ کر جہاں خدا کی آنکھ تجھے نہ دیکھے. دوسرا فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہ مولا ناممکن ہے. کہ جب ناممکن ہے تو پھر گناہ کو چھوڑ دے. امام جس آنکھ کو قوی کریں گے وہ کون سی آنکھ ہے؟ آخرت کی آنکھ ہے. یہ تک و تنہا کمرے میں بیٹھا ہے، اللہ کی نافرمانی. کیونکہ ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، حجت خدا کی آنکھ ہے. ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہے. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ قیامت کی آنکھ ہے. اس خوف قیامت سے یہ گناہ نہیں کرے گا. دنیا کنٹرول کرتی ہے صرف مال کے ذریعے سے. وہ یہ نہیں کہتے سگنل توڑو گے تو آخرت میں نقصان ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ابیوز کرو گے یا کسی عورت کو نقصان دو گے، کسی بچے کو نقصان دو گے، کوئی زیادتی کرو گے تو کہتے ہیں جیل میں جانا پڑے گا، اتنا فائن آپ کو لگنا پڑے گا. تو پیسے کے خوف سے یہ ایتھیکل بن جاتا ہے، پیسے کے خوف سے یہ اخلاق مند بن جاتا ہے. تو
ان کے معاشرے اگر ایتھیکل ہیں، با اخلاق ہیں، تو کس لالچ میں اور کس خوف کی وجہ سے؟ پیسے کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ 40 کے دنوں میں، یہ موقف، یہ لوگوں کی خدمت، یہاں لالچ پیسے کی لالچ نہیں ہے، یہاں ایک آنکھ ہے جس کی وجہ سے خدمت کی جا رہی ہے، اور وہ آنکھ حسین ابن علی کی آنکھ ہے، وہ امام زمانہ کی آنکھ ہے۔ کیونکہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا، کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا۔ تو فرمایا دونوں چیزیں جوانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہم اصلح لی دنیائی، میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ دنیا میں ریلیٹڈ ہے میرا معاش۔ اللہم اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اے خدا میری قیامت۔ پھر دعا فرمایا رب اصلح، امام باقر فرماتے رب اصلح فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما۔ اصلاح نفس، کربلا اصلاح نفس کا نام ہے۔ ہر بنا کیونکہ ہر نے اپنے نفس کی اصلاح کی، زہیر بنا کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی، بِأَنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ، کیونکہ کائنات کے سب سے اہم ترین نفوس میں سے اگر کوئی نفس خدا نے بنایا ہے اہم، وہ یہ نفس ہے۔ فرما اس کی اصلاح فرما۔ پھر فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي أَهْلَ بَيْتِي وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، پانچویں امام، اے خدا میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ عَضُدِي، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں۔ ایک انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، لیکن اگر اس کے بازو شل ہوں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نسل عضد کی مانند ہے۔ اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹا تیرا شرابی بن جائے، اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹی تمہاری فسق و فجور میں پڑ جائے، تو کہا کہ اے خدا میری نسل کی بھی اصلاح فرما کیونکہ فإنہم عضدی، یہ تمہارے بازو ہیں۔ امام حسین ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں لیکن ایک خوشی ہے کہ خدا نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے، خدا نے قاسم جیسے بھتیجے دیے ہیں، خدا نے عباس جیسا بھائی دیا ہے۔ حسین ان بازوؤں پہ فخر کر رہے ہیں اور دشمن کی کوشش ہے کہ حسین کے بازوؤں کو کاٹا جائے۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي أَهْلَ بَيْتِي، اے خدا صرف میری ذریت نہیں جو میری نسل سے اس کی اصلاح فرما، نہیں میرے جتنے گھر والے ہیں، میرے جتنے فیملی ممبرز ہیں، اے خدا ان کی بھی اصلاح فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَحْمِي وَدَمِي، کیونکہ یہ میرا گوشت ہیں، کیونکہ یہ میرا خون ہے، ان کی اصلاح فرما۔ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي جَمَاعَةَ أَخُوَتِي، اے خدا جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں، اہل بیت نے کسی کو نہیں بھولنے دیا دعا میں، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ پھر فرمایا جماعت اخوتی، اے خدا یہ جو میرے مومن بھائی ہیں، یہ جو میرے شیعہ بھائی ہیں، یہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی کیا فرما؟ اصلاح فرما۔ فرمایا فإن صلاحهم صلاحی، کیونکہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو ان کی اصلاح سے کسے فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے۔ اگر میرے معاشرے میں کوئی شرابی گھوم رہا ہے تو اس کا نقصان مجھے ہے۔ کہ مولانا مجمع میں موبائل چوری ہو گیا تو ایک چور اگر تمہارے بیچ آ جائے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ وہ تمہارا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس کی صلاح ہو گئی تو اس میں کس کی صلاح ہے؟ تمہاری صلاح ہے۔ دعا کی رات ہے، مختصر 3 مشورے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مولا فرماتا ہے جوان 2 چیزوں کی قدر جان، رسول خدا کا قول ہے، فرمایا 2 چیزیں جاننے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، العافیہ والشباب، ایک صحت، دوسرا جوانی۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جب اللہ تم سے چھینتا ہے، آج بوڑھوں سے پوچھئے جوانی کی قدر کیا ہے، آج ہاسپٹل میں بیماروں سے پوچھئے صحت کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے جوان بھی بنایا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں انسان نیکی کرے گا۔ اسی عمر میں عادت بری اپنے اندر ایڈاپٹ کرنا بھی آسان ہے اور بری عادت کو نکالنا بھی آسان ہے۔ جس طرح چھوٹا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو اگر اکھاڑو تو زمین سے نکل آتا ہے، لیکن اگر 40 سال 45 سال کا درخت ہو جائے اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو جوانی وہ زندگی ہے جس میں تم بڑی آسانی سے بدل سکتے۔ رسول فرماتے جب میں نے اسلام کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ جس نے رسولوں کی مدد کی تھی وہ جوان تھے، سب سے زیادہ جس رسول کی مخالفت کی تھی وہ بوڑھے تھے۔ اب کوئی بھی اچھی تحریک اور تنظیم چلانا چاہیں بوڑھے حضرات مخالفت کرنا لگتے ہیں، بھائی ہماری پرانی سنتیں، ہماری پرانی عادتیں، ہمارے پرانے رسم و رواج کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ لیکن جوان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، نئی کریٹیوٹی پیدا کرے، معاشرے کے اندر اچھی سنت کو پیدا کرے۔ تو فرمایا 2 چیزوں کی قدر جانو۔ اب کا مولا ہم کیا کریں؟ شب عاشور ہے، اگر اندر بری عادت ہے، اپنے وجود کی اصلاح کرنا چاہیں، 4 اہل بیت اسلام مشورے دیتے ہیں۔ فرماتے پہلی چیز تشخیص مرض، پہلے بیماری کی تشخیص دے کہ تیرے وجود کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیماری کو ڈائیگنوز نہ کر پائے اور اس کے بعد دوائی دے، وہ دوائی تجھے فائدہ نہیں دے گی اور نقصان دے گی۔ اگر آپ نے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ روٹ کون سا ہے جو مجھے حیدرآباد تک پہنچائے گا، اور آپ غلط روٹ پہ چلے جاؤ، گاڑی بہترین ہو، اسپیڈ بہترین ہو، جتنی اسپیڈ سے جاؤ گے اتنا اپنے ہدف اور مقصد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ تو فرمایا پہلے تشخیص مرض ہے، پہلے بیماری کو پہچانو، پہلے ڈائیگنوز کرو۔ میرے اندر کنجوسی کی بیماری ہے،
میں غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہوں، میں گالم گلوچ کرتا ہوں، میرے اندر نشے کی عادت ہے، میرے اندر کون سی بیماری ہے، میرے اندر شہوت کی عادت ہے، میرے اندر نگاہ حرام کی عادت ہے، باہر چلتا ہوں کسی کے ناموس کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، میری زبان میں ادب نہیں ہے، میرے لباس میں مسئلہ ہے، میں لباس بے حیائی پہنتا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہوں۔ یہ پہلے تشخیص مرض کرو۔ ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہور اپنی بیماری پہچان گیا۔ قاضی شرح کیوں بنے؟ کیونکہ بیماری نہ پہچان سکا۔ حبیب ابن مظاہر وہ جو خود شناس تھا، پھر خدا شناس بھی تھا، پھر اسے پتا تھا کہ میرے امام حسین کے راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ فرمایا پہلے تشخیص مرض، پہلے بیماری کا پتہ لگاؤ۔ دوسری چیز عزم و ارادہ، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ روڈ پہ پڑے ہوئے کسی نشائی سے بھی پوچھو گے نا کہ آپ کا اس ماحول میں آنے کا ریزن کیا، کہتا ہے نشہ ہے۔ نشہ اچھی چیز ہے، کہتا ہے نہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کوئی نشہ نہ کرے۔ پھر آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، پر عزم و ارادہ نہیں کر پاتا۔ کربلا عزم کا نام ہے، کربلا ارادے کا نام ہے۔ اور کو پتا چلا، بیٹے کو کہا، علی ابن اور کہ میرے بیٹے ان الدنیا راحلہ، دنیا کی زندگی گزرنے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زینتیں زائلہ، بہت جلدی ختم ہونے والی لذتیں ہیں، لیکن آخرت باقی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ میرے لال اب مجھے بتاؤ میں کس چیز کی طرف جاؤں، جو زائل بھی ہے، جو راحل بھی ہے، یا اس چیز کی طرف جاؤں جو باقی ہے؟ تو بابا عقل کا تقاضا ہے، ہمیں سفر بقا پہ جانا چاہیے، کیونکہ تشخیص دی اس نے، پہچانا، عزم و ارادہ کیا۔ لشکر یزید بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اور امام حسین پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا یہ اور امام حسین کے ساتھ مل چکا ہے، اور پھر لشکر یزید کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔